الرحیم وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة وأصیلا صدق اللہ مولانا العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان صلی اللہ اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور نعت جناب امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی حضور جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے بعد قرآن کریم فرقان حمید میں سے چند کلمات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے رب ذوالجلال جل جلالہ قرآن عظیم کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کے بعد اس پہ ہم تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے قرآن حکیم کے پاکیزہ ذکر کو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اس موقع کی مناسبت کے پیش نظر چند گزارشات آپ احباب کی گوش گزار کروں گا دعا ہے رب ذوالجلال جل جلالہ حضور مرشد کریم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کا صدقہ باوسیلہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اس پاکیزہ عمل کو ہم سب مسلمانوں کے لیے حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں آپ کے پہلے امتی سے لے کر آپ کی امت میں آپ کے آخری امتی تک ہر ایک نیاز مند غلام امتی کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے سب کہو آمین میری اور آپ کی بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے آج کی اس بابرکت محفل پاک میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا کچھ وقت اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے جو پچھلے گناہ ہیں وہ مالک معاف فرمائے اور آئندہ سے خدا ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں وہ نیکیاں حاصل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے جو کبھی ختم نہ ہو نیکیاں تو انسان کرتا ہے
لیکن صوفیاء کرام بارگاہ ربانی میں یہی عرض کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہمیں وہ نیکیاں عطا فرما جو پھر کبھی ختم نہ ہوں۔ انسان جس وقت نیکی کرتا ہے وہیں بیٹھ کے اسے ضائع کر کے اٹھ کے چلا جاتا ہے، اس لیے نیکی وہ مانگو رب العالمین سے جو قبر میں ساتھ جائے، حشر میں ساتھ رہے، ایسی نیکی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں وہی نیکیاں نصیب فرمائے جو کبھی ختم نہ ہو، جس پیار کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس وفا اور حیا کے ساتھ، جس محبت اور لگن کے ساتھ عزیز دوستوں نے آج کی اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ان بندوں نے، اس بستی والوں نے اپنی بساط، اپنی توفیق، اپنی ہمت سے اس بزم کو سجایا ہے۔ اللہ رب العالمین چونکہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ شان ستاری و غفاری کا مالک ہے۔ آج وہ اپنے کرم سے اپنی شایان شان ان سب کو اپنی بارگاہ سے خیرات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے جزا عطا فرمائے۔ یقیناً یہ رات کا پچھلا پہر ہے، یہ قبولیت کے لمحات ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ لمحات قبولیت والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے کچھ بھی نہ مانگو، خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہنا۔ مالک کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے، میرا بندہ کس چیز کی آرزو رکھتا ہے، اس کو کیا چاہیے، وہ مالک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کریم فرقان حمید میں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو، توقیر کرو، ان کا ادب و احترام کرو، صبح و شام رب العالمین کی تعریف کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال خود فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال جل جلالہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو، اپنے نبی کے امتیوں کو ایک پیغام دے رہا ہے کہ تم نے رسول اللہ کی تعظیم کرنی ہے۔ دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا بھی حضور کا میلاد ہے۔ تعظیم مصطفیٰ یہ بھی میلاد ہے۔ اللہ رب العالمین کے خوش نصیب وہ بندے ہیں جو اس آیت کریمہ پہ عمل کر کے اپنے مالک کو راضی کیے ہوئے ہیں، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، صبح و شام رب العالمین کی حمد و ثنا میں مصروف عمل رہتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے دربار مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے۔ دربار مصطفیٰ کے ادب کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر متعدد بار ارشاد فرمایا ہے۔ یوں سمجھیں ایک وہ آدمی ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک وہ اللہ رب العالمین کی یاد میں رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، چاہے چھوٹی عبادت ہے یا بڑی ہے، جو بھی عبادت وہ کرتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، کعبے کا طواف کرتا ہے، حجر اسود کو بوسے دیتا ہے، مقام ابراہیم کی زیارت کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، زمزم شریف نوش کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، مجلس میں ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے تو یہ سارا پاکیزہ عمل ہے۔ رب کی یاد میں رہنا یہ پاکیزہ عمل ہے۔ اگر اس کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو اس کو رات کا جاگنا فائدہ نہیں دے گا، کعبے کا طواف فائدہ نہیں دے گا، صفا مروہ کی سعی کام نہیں آئے گی، ارے قرآن کا پڑھنا کام نہیں آئے گا، ارے تیرے صوم و صلاۃ تیرے کام نہیں آئیں گے، تیرے صدقات و خیرات کام نہیں آئیں گے، ارے کوئی چیز تیرے کام کیوں نہیں آئے گی؟ اس لیے
کہ جو تو نے بنیاد رکھی ہے تیری بنیاد کمزور ہے۔ بنیاد کمزور ہو، کمزور بنیاد پہ عمارت بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی، ایک بلڈنگ بن گئی، پھر دوسری بن گئی، پھر تیسری بن گئی، پھر چوتھی بن گئی۔ ہر ایک بنیاد مضبوط ہے۔ فجر کو تو نے ادا کیا، اللہ نے ایک بلڈنگ بنا دی ہے۔ تو نے ظہر کو ادا کیا، پھر بلڈنگ بن گئی۔ تو نے عصر کو ادا کیا، اس کے اوپر ایک اور بلڈنگ بن گئی۔ تو نے مغرب و عشاء کو ادا کیا ہے، اس پہ بلڈنگیں بنتی جا رہی ہیں۔ اگر دل کے اندر محبت نہیں ہے تو پھر یہ عمارتیں بنانے کا فائدہ کچھ نہیں ہے، آخر یہ ساری گر جائیں گی۔ اور رب ذوالجلال جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رب نے فرمایا کہ رسول کے پکارنے کو ایسا نہ ٹھہرا لو کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، چلا چلا کی آوازیں دیتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم نے میرے نبی کو یاد کرنا ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے، یاد کرنا ہے، بلانا ہے، پکارنا ہے، تو انداز کیا ہوگا؟ کبھی یا رسول اللہ، کبھی یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین جیسے پیارے پیارے القابات سے یاد کیا کرو۔ اللہ رب العالمین نے مزید ارشاد فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آواز بلند ہو جائے، تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب ذوالجلال فرما رہا ہے آج یہاں سے اس بستی میں سے کسی کی کوئی آدمی چیز چورا لے، اس کو پتہ نہیں چلتا، تو رب ذوالجلال اگر کسی کی عمل کو ضائع کر دے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ خود کہہ رہا ہے، ایمان والوں کو اس نے مخاطب کیا ہے، اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے۔ جب تمہاری آواز بلند ہو گئی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور ضیاء کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دوستو یہ محفل میلاد النبی کے عنوان پہ قائم ہے۔ قاری صاحب محترم کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ جس آقا کی یہ محفل سجی ہے وہ آقا تو یہاں تشریف فرما ہیں، تو جس محفل میں آقا تشریف فرما ہو وہاں آوازیں بلند ہو جائیں تو کیا سمجھتے ہو کہ یہ نیکیاں ساتھ جائیں گی؟ یہ نیکیاں کدھر جائیں گی؟ یہ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ ضائع کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ رب نے پہلے پیغام دیا ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب سکھایا ہے۔ اگر ادب میں رہو گے تو نیکیاں ساتھ رہے گی، اگر بے ادبی کرو گے تو آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ لمحات کون سے ہیں؟ رات کا یہ پچھلا پیر ہے، پچھلے پیر پہ رب العالمین کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اس کی رحمت تو ہر وقت برستی ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت کے اندر کچھ چیتا چیتا لوگ ہوتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جو اپنی جبین نیاز جھکا کے سبحان ربی الاعلیٰ کا گیت گا کے آنکھوں سے آنسوں بہا کے اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں۔ جو مدینہ الرسول سے ہوا چلتی ہے وہ ہوا گزرتے ہوئے جو بارگاہ رب العالمین میں حاضر ہوتے ہیں ان کے سینوں سے گزرتے ہوئے چلی جاتی ہے۔ انہیں پتہ چلتا ہے کہ جس محبوب کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں
وہ کریم آقا ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی بارگاہ سے نواز رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس آیت کریمہ پہ عمل کر کے اپنے مالک کو راضی کیے ہوئے ہیں۔ دوستو، ہم یہاں کچھ کمانے آئے ہیں، ضائع کرنے نہیں آئے۔ ہم نے پورا سال سونا ہی ہے، ہمیں اپنے گھر میں روٹی بھی ملتی ہے، سب کچھ ملتا ہے، تو یہ آقا کی محفل ہے۔ آقا کی محفل میں بیٹھنے کی کچھ آداب ہوتے ہیں، آقا کی محفل میں آنے کی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جب تم سکول میں جاتے ہو، تمہارے بچے سکول جاتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے؟ جب تم دفتر میں جاتے ہو انداز کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کے مہمان بننے کے لیے جاتے ہو انداز کون سا لے کر جاتے ہو؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ سجنے والی بزم جو ہے اس میں آؤ تو پھر کس انداز میں آتے ہو؟ یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے آج کا جو دن تھا وہ کس انداز میں گزارا ہے، یہ جو رات ہے کس انداز میں گزار رہے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جناب فاروق اعظم کا زمانہ مبارک ہے۔ دو آدمی آئے، طائف سے وہ آئے ہوئے تھے، ان کی آپس میں آواز بلند ہو گئی، بس میری آخری باتیں۔ تو حضرت عمر نے اپنے غلام کو بھیجا، یہ جو دو آدمی سامنے ہیں جن کی آواز بلند ہو رہی ہے انہیں بلایا جائے، میرے سامنے ان کو بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت سامنے آ گئے تو جناب عمر نے ارشاد فرمایا، ارے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم فلاں شہر کے رہنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، واللہ باللہ تاللہ، مجھے قسم ہے وحدہ لا شریک کی، جس کے قبضہ قدرت کے اندر عمر کی جان ہے، اگر تم ہمارے مہمان نہ ہوتے تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری آواز بلند ہو گئی ہے نبی کی آواز سے، اور نبی کے آستانے پہ تمہاری آواز بلند ہو گئی ہے، اور جس کی آواز بلند ہو جائے، آواز کے بلند ہونے سے اعمال بھی ضائع ہوتے ہیں۔ رسول عظمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے، جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ ایک قبیلہ آیا، قبیلے کے سردار کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ جناب حضرت عمر اور جناب صدیق، یہ دونوں شخصیات بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں، اور صدیق اکبر کسی اور کو قبیلے کا سردار بنانا چاہتے تھے، اور جناب عمر کسی اور کو بنانا چاہتے تھے۔ جس وقت یہ بات شروع ہوئی تو دونوں صحابہ خلفائے راشدین کی آواز بلند ہو گئی، رب ذوالجلال کا قرآن آ گیا۔ رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا، جبریل امین قرآن لے کر آ گئے، قرآن کا یہ حصہ لے کر آ گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ایمان والو، تم جانتے نہیں ہو یہ کس کی بارگاہ ہے؟ یہ تو بارگاہ رب العالمین کے محبوب کی بارگاہ ہے۔ اس بارگاہ میں جس کی آواز بلند ہوتی ہے اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الشفاء بتعریف حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں ارشاد فرمایا کہ حضرت جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ میں پتھر کی چھوٹی چھوٹی کنکریاں رکھ لی، جب بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں میری آواز بلند ہونے لگے، یہ کنکریاں مجھے یاد دلا دیں گی، اے صدیق اکبر یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم ہے، آواز بلند ہو گئی تو عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور حضرت جناب عمر رضی اللہ عنہ اس انداز میں حضور سے بات کرتے تھے گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ انداز بن گیا۔ تو مولا کائنات کا انداز کیا ہے؟ حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ، جناب علی نے اپنے مکان کے جو دروازے ہیں، دروازوں کو قبضے نہ لوہے کے لگوائے نہ لکڑ کے لگوائے،
دروازوں کو باندھا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب قبضہ خشک ہوتا ہے اس کی ایک آواز پیدا ہوتی ہے، دروازہ کھولا جائے یا بند کیا جائے اس کی اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ مولا علی کا یہ عقیدہ ہے کہ اتنی سی آواز پیدا ہو تو اس آواز سے بھی اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ لوہے کے کپڑے لگوائے نہ لکڑ کے کپڑے سے دروازے کو باندھا ہوا ہے کہ نہ اس کو کھولتے، اس کو بند کرتے وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آواز پیدا نہ ہو۔ اور حضرت جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا امام الانبیاء کے مظاہر حیات طیبہ سے وصال کے بعد حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ یہ نبی کی شان ہے، جس مقام پہ نبی کا وصال ہوتا ہے اسی مقام پہ اس کی قبر ہوتی ہے۔ یہ ہمارے معاملات اور ہیں، کوئی ہم میں سے کوئی مرتا لاہور میں ہے، دفن وہ کشمیر میں ہوتا ہے، کشمیر میں جو مرتا ہے وہ پنجاب میں دفن ہوتا ہے، جو انگلینڈ میں مرتا ہے وہ پاکستان میں دفن ہوتا ہے یا انڈیا میں وہ دفن ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے نبیوں کو یہ شان دی ہے کہ جس مقام پہ ان کا وصال ہوتا ہے وہیں پہ ان کا مزار ہوتا ہے۔ تو حجرہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد میں نے کیا دیکھا، پڑوس میں ایک آدمی جو ہے اہل خانہ میں سے کوئی دیوار میں کیل نصب کر رہا ہے، وہ آواز پیدا ہو رہی ہے۔ اس آواز کے سننے پر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے ارشاد فرمایا یہ آواز بند کر دو، اس آواز کے پیدا ہونے سے بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے کریم آقا کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور اس عمل کی وجہ سے، اس آواز کی وجہ سے تمہارے عمل ضائع ہو رہے ہیں۔ دوستو یہ آیت کریمہ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہوئی۔ کوئی آدمی یہ ہم میں سے کچھ سننے کے بعد کہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق کو فرمایا تھا یا جناب حضرت عمر کو کہا تھا، نہیں، جب تک یہ قرآن موجود ہے، قرآن کے اندر یہ آیت کریمہ موجود ہے، جو حکم اس وقت آیا تھا وہ حکم اس وقت بھی ہے، یہ حکم شب قیامت تک رہے گا۔ دوستو اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، آپ نے جس پیار کے ساتھ، جس حیا اور وفا کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ اس بزم کو سجایا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دو جہان میں عزتیں عطا فرمائے۔ جب بھی میلاد کی محفل میں آیا کرو، جب بھی اللہ رسول کے نام پہ سجنے والی کی محفل میں آیا کرو تو اپنے سروں کو ڈھانپ کے آیا کرو، چہرہ اپنے نبی جیسا بنا کے آیا کرو، اور دل کے اندر جو آپ کی مشکلات ہوں وہ مشکلات لے کر آیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وسیلہ سے مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین اتنا بے نیاز ہے، اتنا رحیم اور کریم ہے کہ جو بھی اس کے نبی کا وسیلہ دے کے اس کی بارگاہ میں کشکول گداگائی بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کشکول کو واپس خالی نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس پیار کے ساتھ دوستوں نے یہ عمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آستانہ علیہ صدیقیہ نقشبندیہ جس آستانے سے میں آیا ہوں، وہاں پہ مشائخ عظام پیران عظام دربار عالیہ نیریاں شریف کا 43واں سالانہ عرس مبارک مورخہ 30 نومبر اور 1 دسمبر باروز ہفتہ اتوار انعقاد پذیر ہو رہا ہے۔ آپ تمامی احباب کو میری طرف سے یہ دعوت ہے کہ یہاں سے جو دوست وہاں حاضری دیں گے ان کے ساتھ مل کر ایک قافلہ کی شکل میں وہاں حاضری دیں۔ اس پروگرام کی صدارت فرمانے کے لیے جگر گوشہ حضور شیخ العالم پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام شارح مثنوی نور غزنوی خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی نقشبندی مجددی غزنوی دامت برکاتہم العالیہ زیب و زینت آستانہ عالیہ نیریاں شریف چیئرمین نور ٹی وی وہ صدارت فرمائیں گے۔ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے وہ دعا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ اس محفل کی وجہ سے آپ جو نیک ارادے لے کر یہاں آئے ہیں اللہ کریم ہر ایک کو کامیابی عطا فرمائے۔